ذی-قعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کی عظمت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ مہینہ بہت سے لوگوں کی نظر میں زیادہ شہرت نہیں رکھتا، لیکن اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات اسی مہینے میں پیش آئے۔ ذی-قعدہ کو محض جنگ سے رکنے کا مہینہ سمجھنا اس کی اصل شان کو کم کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صبر، امن، عبادت، سفن خیر اور تاریخی یادگاروں کا حامل ہے۔ سورۃ النبی کے کئی روشن ابواب صلح و امن کی مثالیں، عمرہ اور حج کے اہم مراحل اور امت مسلمہ کی اجتماعی تربیت کے کئی پہلو اسی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذی-قعدہ کا بنیادی پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے کو حرمت والا سمجھتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا، حملہ آوری اور خونریزی کو برا خیال کرتے تھے۔ اسلام نے اس تصور کو مزید مضبوط کیا اور ان مہینوں کی حرمت کو دینی رنگ دے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے آوزدہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت عام دنوں کی طرح نہیں، بلکہ زیادہ احتیاط، زیادہ نیکی اور زیادہ روحانی بیداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان کو امن، عبادت، نرمی، صبر اور خیر کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ ذی-قعدہ کے تاریخی واقعات میں سب سے اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا اور اسلامی تاریخ کے عظیم ترین موڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ عبادت کے شوق سے گئے تھے، مگر قریش نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر نبی کریم نے صبر، حکمت اور تدبر سے کام لاہدبہ کے مقام پر ایک ایسا معاہدہ طے پایا جسے ابتدائی نظر میں بعض لوگوں نے مسلمانوں کے لیے سخت سمجھا، مگر بعد میں یہی معاہدہ اسلام کی فتح و وسعت کا دروازہ ثابت ہوا۔ صلح حدیبیہ نے یہ سبق دیا کہ بعض اوقات وقتی طور پر نرم شرطیں بھی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی-قعدہ صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ حکمت، مذاکرات، امن اور برداشت کا بھی مہینہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد دوسرا اہم واقعہ عمر القضا ہے جو 7 ہجری میں پیش آیا۔ اس عمرے کو ایک قضا اس لیے کہا جاتا ہے بڑھئے کہ پچھلے سال مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس لیے اگلے سال اس عمرے کی ادائیگی کی گئی۔ رسول اکرم 7 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے اور امن و وقار کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا۔ یہ واقعہ ذی-قعدہ میں اسلامی تاریخ کی ایک روشن علامت ہے، کیونکہ اس نے یہ پیغام دیا کہ حق کو وقتی رکاوٹوں سے روکا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ عمر القضا کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبات پھر سے زندہ ہوئے جو کعبہ کی محبت، توحید کی حرارت اور بیت اللہ کی زیارت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ذی-قعدہ کے تاریخی واقعات میں ایک اور اہم موڑ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا بڑھتا ہوا اعتماد اور امن کے ماحول کا قائم ہونا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی کم ہوئی، تبلیغ اسلام کے راستے کھل گئے اور لوگوں نے بڑے پیمانے پر اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اگرچہ یہ تبدیلی ایک ہی دن میں نہیں آئی، لیکن اس کا آغاز ذی-قعدہ کے انہی واقعات سے ہوا جنہوں نے دشمنی کو کم اور اعتماد کو زیادہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی-قعدہ کا پیغام صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج بھی مسلمانوں کے لیے امن کی حکمت سکھاتا ہے۔ جب مسلمان صبر، معاہدے کی پاسداری اور اخلاقی برتری اختیار کرتے ہیں تو تاریخ کا دھارا بدل جاتا ہے۔ ذی-قعدہ کا ایک اور بڑا تاریخی واقعہ حجۃ الوداع کی تیاری ہے۔ رسول اللہ نے 10ویں ہجری میں حج کے لیے روانگی کا ارادہ فرمایا اور اس سفر کے کئی مراحل ذی-قعدہ ہی میں شروع ہوئے۔ اس لحاظ سے ذی-قعدہ کو حج کے سفر کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم نے اسی مہینے میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف وہ تاریخی سفر شروع فرمایا جس نے امت کو حج کے بہت سے احکام، آداب اور سنتیں سکے۔ اگرچہ حج کے اصل مناسک ذوالحجہ میں ادا ہوئے، لیکن اس مقدس سفر کی بنیاد ذی-قعدہ میں پڑی۔ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ صرف جنگ سے رکنے کا نہیں بلکہ بڑے دینی سفر کی تیاری، روحانی نظم و ضبط اور اللہ کے گھر کی طرف روانگی کا بھی مہینہ ہے۔ ذی-قعدہ میں نبی کریم کے کئی ایسے اعمال بھی ملتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ اس مہینے میں عبادت، سفر، دعوت، صبر اور امن کے درمیان توازن قائم رکھتے تھے۔
آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نیک امال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھنے کا چھوٹی امید ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ان مہینوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے۔ عزدہ میں نفل نماز، ذکر، استغفار، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور صلہ رحمی جیسے اعمال خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حرمت والے مہینوں کی ایک خاص حیثیت ہے اور ذیقعدہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ معاشرے میں پہلے سے یہ رواج تھا کہ کچھ مہینوں میں لڑائی بند رہتی تھی تاکہ لوگ محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں، حج و عمرہ ادا کر سکیں اور تجارت و آمد و رفت جاری رکھ سکا۔ اسلام نے اس روایت کو نظم و نسق، امن اور اجتماعی بھلائی کے اصول پر قائم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام فساد کے بجائے امن کو پسند کرتا۔ ہجرت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان صرف عبادت گزار نہیں ہوتے بلکہ امن کے دائی بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی امت نے اس اصول کو اپنایا، اس کی عزت بڑھے، اور جب بھی اس اصول کو چھوڑا، کمزوری اور انتشار سامنے آیا۔ ذیقعدہ کے تاریخی واقعات میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ حق کی راہ میں بعض اوقات صبر کرنا، وقتی طور پر پیچھے ہٹنا، آسختی کے بجائے نرمی اختیار کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس وقت بہت سے صحابہ کے دل میں یہ احساس تھا کہ ہم عمرہ سے کیوں روک دیے گئے، مگر بعد میں یہی معاہدہ اسلامی دعوت کی وسعت کا سبب بنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی سمجھ سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ آج اگر مسلمان ذیقعدہ کے اس تاریخی پہلو کو سمجھیں تو وہ اپنی زندگی میں بھی جلد بازی کے بجائے تدبر، غصے کے بجائے حلم اور انتقام کے بجائے معافی کو اختیار کریں گے۔ ذیقعدہ کی تاریخ میں مکہ اور مدینہ کے تعلقات کا باب بھی بہت اہم ہے۔ پہلے دشمنی، اذیت اور مخالفت کا ماحول تھا، مگر ذیقعدہ میں ہونے والے واقعات نے بتا دیا کہ حالات بدل سکتے ہیں۔ مکہ والوں نے جب مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تو انہیں کچھ عرصہ وقتی برتری محسوس ہوئی، لیکن آخرکار حق غالب آیا۔ یہ بھی ذیقعدہ کا تاریخی پیغام ہے کہ حق کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں مگر مستقل نہیں ہوت۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت، اخلاق اور کردار کے ذریعے حق کی سچائی کو ظاہر کر۔ ذیقعدہ کی تاریخ اسی طرز عمل کا درس دیتی ہے۔ اسی مہینے کی ایک اور تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ سفر اور عبادت کے درمیان توازن کا مہینہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ذیقعدہ میں عبادت کی تیاری کی سفر اختیار کیا، نبی کریم کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے اور امن و وقار کے ساتھ اپنے دینی فرائض ادا کیے۔ اس مہینے میں بیت اللہ کی طرف جانے کی خواہش، عمرہ کی نیت اور حج کے لیے تیاری ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیقعدہ کو کئی اہل علم عملی عبادت اور روحانی تیاری کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں انسان اپنے دل کو سنوارتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرتا ہے اور آنے والے عظیم ایام کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ ذیقعدہ کے تاریخی واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ النبی کے فیصلے ہمیشہ محض فوری جذبات پر نہیں بلکہ دور رس نتائج پر مبنی ہوتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں یہی بات نمایاں نظر آتی ہے۔ نبی کریم نے امت کے مستقبل کو سامنے رکھا، مکہ میں داخلی امن کی بنیاد رکھی اور ایسے حالات پیدا کیے کہ اسلام کے پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ اندازن فکر ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے۔ آج کے معاشرتی اور دینی مسائل میں بھی اگر ہم صبر، حکمت، مفاہمت اور اصول پسندی کو اپنائیں تو بہت سے بڑے تنازعات کم ہو سکتے ہیں۔ ذیقعدہ میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان، نظر، دل اور عمل پر خاص کنٹرول رکیسچا، امانت، پوتقو اور خیر خائی جیسے اوصاف اس مہینے میں زیادہ نمایاں ہونے چاہ۔ اسلام تاریخ ہمیں صرف واقعات نہیں دیتی بلکہ کردار سازی بھی کرتی۔ ہجرت کی تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ امن قائم رکھنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور فتنے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اگر ذیقعدہ کے تاریخی واقعات کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ امن، صلح، عمرہ، حج کی تیاری، صبر، حکمت اور اللہ کی مدد کے ظہور کا مہینہ ہے۔ صلح حدیبیہ نے سیاست اور دعوت کا راستہ کھولا، عمر القضا نے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین دی اور حجات الوداع کی تیاری نے امت کو عبادت حج کی عظیم عملی تعلیم دی۔ یہ سب واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ ذیقعدہ اسلامی تاریخ میں خاموش مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم اور بامانی مہینہ ہے۔ آج کے مسلمان اگر ذیقعدہ کے ان تاریخی واقعات کو سمجھیں تو ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ وہ صلح و امن کی قدر کریں گے، چھوٹے اختلافات کو بڑے فساد میں بدلنے
سے بچیں گے اور عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اس مہینے میں ذکر، استغفار، صدقہ، صلہ رحمی اور نیکی کے کاموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں آتی بلکہ سچائی، صبر، اخلاص اور اللہ پر بھروسے سے بھی آتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذیقعدہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ جیسے عظیم معاہدے کی مثال ہے، عمر القضا جیسے مقدس سفر کی یاد ہے، اور حجات الوداع کی تیاری جیسے عظیم موقع کی جھلک موجود ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امن بھی عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے، اور نیکی کی تیاری بھی عبادت ہے۔ ذیقعدہ کے تاریخی واقعات صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک مکمل اخلاقی اور روحانی رہنمائی ہے۔ جو قوم اپنے تاریخی مہینوں کو سمجھتی ہے وہ اپنے دین کی روح کو بھی سمجھتی ہے۔ ذیقعدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی بندہ قیمتی ہے جو اپنی زندگی کو حرمت، ادب، تقوی اور حکمت کے ساتھ گزاریا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک یوٹیوب اسکرپٹ سبق آموز عنوانات کے ساتھ آؤٹ لائن بھی بنا دوں۔ ذیقعدہ کے تاریخی واقعات۔ ذیقعدہ اسلامی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت، تقدس اور احترام عطا فرمایا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال سے بچنے، گناہوں سے پرہیز کرنے اور عبادت و نیکی کی طرف زیادہ توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیقعدہ کا نام ہی اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ ذو القعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانے کا مہینہ، ہوا جنگ سے رک جانے کا مہینہ۔ عربوں کے ہاں بھی اس مہینے میں عام طور پر قتال کم ہو جاتا تھا، سفر اور جنگی سرگرمیوں میں وقفہ آ جاتا تھا، اور لوگ امن و سکون کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اسلام تاریخ میں ذیقعدہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے میں کئی عظیم اور یادگار واقعات پیش آئے جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ ان واقعات میں سب سے نمایاں صلح حدیبیہ، عمر القضا اور نبی کریم کے حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہونے کے واقعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ذیقعدہ میں بہت سے سبق آموز تاریخی اور روحانی پہلو ملتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ذیقعدہ کی تاریخی حیثیت۔ اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں بعض مہینوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا روک دیا جاتا تھا تاکہ حجاج، زائرین اور مسافروں کو امن میسر ہو۔ اسلام نے اس روایت کو مزید مضبوط اور باقاعدہ بنایا۔ قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آتا ہے جن میں ذیقعدہ بھی شامل ہے۔ اس مہینے کی تاریخی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک قمری مہینہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے جنہوں نے اسلامی دعوت، صلح، عبادت، قربانی اور اتحاد کے اصولوں کو واضح کا ازدہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ امن، حکمت، ضبط نفس، نظم اور اعلیٰ اخلاق کا بھی دین ہے۔ اس مہینے میں رونما ہونے والے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی صبر، کبھی حکمت اور کبھی معاہدے کے ذریعے بھی بڑی فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک، صلح حدیبیہ۔ ذیقعدہ کا سب سے عظیم تاریخی واقعہ۔ ذیقعدہ کے تاریخی واقعات میں سب سے بڑا اور مشہور واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش نبی کریم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے احرام باندھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے تاکہ یہ واضح ہو جیم الفی کے قافلہ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ جب قرش مکہ کو معلوم ہوا کہ مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے رکاوٹ ڈال دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں کیونکہ اس سے ان کی سیاسی اور مذہبی برتری کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی مرحلوں پر سختی، دباؤ اور آزمائش سامنے آئی، مگر آخرکار ایک معاہدہ طے پایا جسے تاریخ صلح حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے کچھ سخت محسوس ہوتا تھا، مگر حقیقت میں یہی معاہدہ اسلام کی عظیم فتح ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں کئی اہم فوائد سامنے آئے۔ 1، مکہ اور مدینہ کے درمیان امن قائم ہوا۔ 2، مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے کھلا میدان ملا۔ 3، بہت سے لوگ اسلام کے قریب آئے۔ 4، قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت کے طور پر تسلیم کیا۔ 5، بعد میں یہی معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا۔ صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر کامیابی تلوار سے نہیں ملتی بلکہ بعض اوقات صبر، تحمل اور حکمت کے ذریعے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو جنگ سے ممکن نہیں ہوتے۔ ذیقعدہ کا یہ واقعہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وقتی طور پر کمزور نظر آنے والا فیصلہ بھی دور رس اور عظیم نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ 2، بیت رضوان۔ وفاداری اور قربانی کی مثال۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک اور عظیم واقعہ بیت رضوان ہے۔ جب یہ خبر
پر پھیلی کہ حضرت عثمان مکہ میں روک لیے گئے ہیں تو مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس موقع پر نبی کریم نے صحابہ کرام سے درخت کے نیچے بیعت لی کہ وہ آخری دم تک ثابت قدم رہیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے بے مثال وفاداری، محبت اور جاں نثاری کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم میں اس بیعت کی عظمت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ ذیقعدہ کے تاریخی ابواب میں ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیعت رضوان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اہل ایمان کا اصل سرمایہ ایمان، وفاداری اور رسول اللہ سے سچی محبت ہے۔ جب مسلمان اپنے عہد پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی روشنی ڈال دیتا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ 3 عمر القضا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی کامیاب واپسی۔ ذیقعدہ سے وابستہ ایک اور اہم واقعہ عمر القضا ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو آئندہ سال مکہ آ کر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی، چنانچہ 7 ہجری میں نبی کریم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ ادا فرمایا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے وقار کو بلند کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی دعوت کو روکنا ممکن نہیں۔ جو مسلمان 1 سال پہلے مکہ میں داخل ہونے سے روکے گئے تھے وہ اگلے سال عزت و اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے تھے۔ عمر القضا نے مسلمانوں کے دلوں میں امید، اعتماد اور استقلال پیدا کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے خود کمزور پڑ جاتے ہیں جبکہ صبر کرنے والے آخرکار کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 4 نبی کریم کے عمرے زیادہ تر ذیقعدہ میں۔ تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے اپنے عمرے زیادہ تر ذیقعدہ میں ادا فرمائے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جاہلی دور میں لوگ اس مہینے کو سفر اور عبادت کے لیے بہتر سمجھتے تھے اور اسلام نے اس پاکیزہ ماحول کو عبادت کے لیے مزید بابرکت بنا دیا۔ یہ بات ذیقعدہ کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کے کئی عمرے اسی مہینے میں ادا ہوئے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس مہینے میں عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ اور نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ 5 فتح مکہ کی تیاریوں کا پس منظر۔ اگرچہ فتح مکہ خود رمضان میں پیش آئی لیکن اس کی تیاریوں اور اس کے اثرات کا سلسلہ ذیقعدہ کے واقعات سے جڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد پیدا ہونے والے امن نے مسلمانوں کو اتنی مضبوطی دی کہ وہ بعد میں مکہ کی طرف کامیاب پیش قدمی کر سکے۔ گویا ذیقعدہ کے سیاسی اور عسکری فیصلوں نے مستقبل کے بڑے تاریخی باب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ میں بعض اوقات اصل کامیابی فوری نظر نہیں آتا، درست فیصلہ آنے والے برسوں میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ ذیقعدہ اس حقیقت کی روشن مثال ہے۔ 6 حج کے سفر کی تیاری اور مدینہ سے روانگی۔ نبی کریم کا حجۃ الوداع 10 ہجری میں ادا ہوا اور تاریخی روایات کے مطابق اب ذیقعدہ ہی میں مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ سفر اسلامی تاریخ کا عظیم ترین سفر تھا کیونکہ اس میں امت کے لیے آخری جامع پیغام حج کے احکام، معاشرتی اصول، حقوق العباد اور انسانی مساوات کے بنیادی نکات واضح فرمائے گی۔ ذیقعدہ میں اس سفر کی روانگی نے اس مہینے کو مزید بلند مقام عطا کیا۔ حج الوداع صرف ایک عبادت نہیں تھی بلکہ پورے اسلام کا عملی منشور تیاس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام میں نسل، رنگ، زبان، قبیلہ اور مال و دولت کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں، اصل فضیلت تقوی میں ہے۔ 7 ذیقعدہ اور عرب معاشرے میں امن کا ماحول۔ اسلامی تاریخ سے پہلے عرب قبائل میں ذیقعدہ ایک ایسے مہینے کے طور پر بھی جانا جاتا تھا جس میں جنگ کو روکا جاتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ مکہ، مدینہ اور دیگر مقدس مقامات کا سفر کر سکتے تھے۔ اگرچہ جاہلی عربوں میں بہت سی خرابیاں تھیں لیکن حرمت والے مہینوں کا احترام ایک اچھی روایت تھی جسے اسلام نے برقرار رکھا۔ اسلام نے اس روایت کو اخلاقی اور روحانی بنیاد فراہم کی۔ اب ذیقعدہ صرف جنگ بندی کا مہینہ نہیں رہا بلکہ اطاعت الہی، امن، صلح اور عبادت کا مہینہ بن گیا۔ اسی لیے اس مہینے کے تاریخی واقعات میں امن و صلح کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ 8 صلح اور حکمت کی فتح۔ ذیقعدہ کے واقعات کا ایک نمایاں سبق یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ صرف طاقت کی زبان نہیں بولی بلکہ حکمت، معاہدہ، صبر اور اخلاق کے ذریعے بھی عظیم فتوحات حاصل کیں۔ صلح حدیبیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بظاہر بعض شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں مگر انہی شرائط نے آگے چل کر اسلام کے پھیلاؤ کی راہیں کھول دیں۔ یہ بات آج کے مسلمانوں کے لیے بھی
بہت اہم ہے، ہر مسئلے کا حل غصہ آسختی نہیں ہوتا، کبھی حکمت، نرمی اور صبر زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ذکدہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مومن حالات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان، دعا اور بصیرت کے ساتھ حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ 9 ذکدہ میں عبادت کی تاریخی روح۔ ذکدہ کے تاریخی واقعات صرف سیاسی یا عسکری نہیں بلکہ روحانی بھی۔ آواس مہینے میں نبی کریم اور صحابہ کرام نے عبادت، احرام، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے سفر جیسے اعمال انجام دیے۔ یہ سب اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ ذکدہ محض ایک کیلنڈر کا مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت کا ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنے اندر صبر، شکر، توکل، قربانی اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم ذکدہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں اسی طرح آزمائے گئے، مگر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ 10 بعد کے اسلامی ادوار میں ذکدہ کی اہمیت۔ اسلامی تاریخ میں بعد کے ادوار میں بھی ذکدہ اپنی حرمت اور عظمت کے ساتھ یاد رکھا گیا۔ مسلمان ماک فقہ، محدثین اور صالحین اس مہینے کو خاص طور پر نیکی، عبادت اور ذکر کے لیے غنیمت سمجھتے رہے، اگرچہ ہر علاقے اور ہر دور میں اس مہینے سے متعلق الگ تاریخی واقعات بھی پیش آئے، لیکن بنیادی روح ہمیشہ یہی رہی کہ یہ امن، عبادت اور احترام کا مہینہ ہے۔ مسلمان حکمران بھی عموماً حرمت والے مہینوں میں جنگ سے احتراز کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذکدہ صرف خود کی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اجتماعی نظم و ضبط کا مہینہ بھی ہے۔ 11 ذکدہ کے واقعات سے ملنے والے اسباق۔ ذکدہ کے تاریخی واقعات ہمیں کئی گہرے اسباق دیتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ امن اسلام کی بنیادی روح ہے۔ صلح حدیبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امن کے ذریعے بھی عظیم مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صبر کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ عمر القضا اور صلح حدیبیہ نے یہ ثابت کیا کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ وفاداری ایمان کا زیور ہے۔ بیت رضوان اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے انسان کی فوری سمجھ سے بلند ہوتے ہیں۔ جو چیز ابتدا میں کمزور لگتی ہے وہی بعد میں فتح کی بنیاد بن سکتی ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ عبادت، اخلاق اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہ۔ اسلام میں ہر شعبہ اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ 12 موجودہ دور کے لیے ذکدہ کی رہنمائی۔ آج کے دور میں بھی ذکدہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بے چینی، نفرت، تیزی اور اختلافات عام ہیں۔ ایسے میں ذکدہ کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان کو اپنے اندر سکون، برباری اور خیر خائی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں اور عبادت میں اضافہ کریں۔ اگر مسلمان ذکدہ کی روح کو سمجھ لیں تو وہ اپنے گھروں، معاشروں اور امت میں امن و محبت پھیلا سکتے ہیں۔ اس مہینے کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام کا راستہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار، قربانی اور عملی دیانت سے روشن ہوتا ہے۔ نتیجہ، ذکدہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت باعظمت اور یادگار مہینہ ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ، بیت رضوان، عمر القضا، حج کی تیاریوں اور امن و صلح کے کئی اہم پہلو شامل ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں کبھی نرمی، کبھی صبر اور کبھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذکدہ کے تاریخی واقعات ہماری روحانی زندگی کو بھی ویژن کرتے ہیں اور اجتماعی زندگی کو بھی درست سمت دیتے ہیں۔ اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے دلوں میں نفرت نہیں، محبت رکھیں، اپنے عمل میں فساد نہیں، اصلاح رکھیں اور اپنے فیصلوں میں جلد بازی نہیں، بصیرت رکھیں۔ ذکدہ کی تاریخ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو قوم اللہ پر بھروسہ کرے، صبر اختیار کرے اور حق پر قائم رہے، اسے آخرکار کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم ذکدہ کے ان تاریخی واقعات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہمارے گھر، ہمارے معاشرے اور ہماری امت میں بھی امن، برکت اور کامیابی آ سکتی ہے۔ یہی ذکدہ کا اصل پیغام ہے اور یہی اس مہینے کی حقیقی تاریخی عظمت ہے۔ ذکدہ کے تاریخی واقعات۔ ذکدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور تقدس عطا فرمایا ہے۔ عرب معاشرے میں بھی اس مہینے کو قدیم زمانے سے اہمیت حاصل تھی، لیکن اسلام نے اس کی حرمت کو مزید واضح، منظم اور روحانی معنی عطا کر دی۔ ذکدہ کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں جنگ و جدال اور قافلوں کی بے وجہ نقل و حرکت روک دی جاتی تھی، یعنی لوگ عقاد کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور لڑائی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی نسبت سے اس کا نام ذکدہ پڑا۔ اسلام تاریخ میں ذکدہ کو محض ایک کیلنڈر کے مہینے کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ یہ بہت سے عظیم، یادگار اور فیصلے کن واقعات کا گواہ بھی ہے۔ اس مہینے
میں صلح عبادت سفن حج کی تیاری عمرہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند نہایت اہم واقعات پیش یا اگر ہم ذی کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ صرف خاموشی اور سکون کا نہیں بلکہ حکمت صبر تدبیر قربانی اور امن کے پیغام کا مہینہ ہے۔ ذی کی تاریخی حیثیت اسلام سے پہلے عرب میں حرمت والے مہینے ایسے زمانے ہوتے تھے جن میں لڑائی خونریزی اور قبائلی انتقام کو روک دیا جاتا تھا تاکہ لوگ امن کے ساتھ حج عمرہ اور تجارتی سفر کر سکیں۔ ذی انہی 4 مہینوں میں سے ایک تھے۔ اسلام نے اس پرانی روایت کو برقرار رکھا مگر اسے شرعی اخلاقی اور دینی بنیاد فراہم کی۔ قرآن مجید نے ان مہینوں کے احترام کی طرف توجہ دلائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس حرمت کو قائم رکھا۔ ذی کا ایک بڑا تاریخی پہلو یہ ہے کہ اس میں مسلمان اور کفار کے درمیان کئی اہم معاہدے اور سفری مراحل پیش آئے، خاص طور پر صلح حدیبیہ اور عمر القضا جیسے واقعات اسی مہینے سے وابستہ ہیں۔ یہ واقعات صرف تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ امت کے لیے امن، صلح، صبر اور تدبر کے روشن اسباق۔ اوصل حدیبیہ ذی کا سب سے عظیم واقعہ ذی کا سب سے مشہور اور اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جس نے بظاہر مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ شرائط قبول کرنے پر آمادہ کیا، لیکن حقیقت میں یہی معاہدہ فہم مکہ اور اسلام کے پھیلاؤ کا بڑا سبب بنا۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کرما کی طرف روانہ ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ سفر اور احتیاط کے طور پر ساتھ رکھے تھے۔ مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ کے مقام پر رکا جہاں قریش نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دا۔ حالات بظاہر کشیدہ تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور امن کو ترجیح دی۔ کئی مراحل کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بعض شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں کمزور محسوس ہو رہی تھیں مگر قرآن نے اسے آفہم مبین قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حکمت انسان کی فوری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ ذی میں ہونے والا یہ واقعہ اس مہینے کو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے یادگار بنا گیا۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ اس میں جنگ رکی بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے دعوت اسلام کے لیے امن کا ماحول پیدا کیا۔ اس کے بعد عرب کے بہت سے لوگ اسلام کو قریب سے دیکھنے لگے۔ مسلمانوں کو مکہ والوں سے کھلے دل کے ساتھ میل جول اور دعوت کا موقع ملا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس لحاظ سے ذی امن حکمت اور دور اندیشی کا مہینہ بن گیا۔ عمر القضا وعدے کی تکمیل صلح حدیبیہ کے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں مسلمان پھر عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اس عمرہ کو عمر القضا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس عمرہ کی تلافی تھی جو حدیبیہ میں ادا نہ ہو سکا تھا۔ یہ واقعہ بھی ذی ہی میں پیش آیا۔ عمر القضا کی خاص بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور منظم انداز میں مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کا۔ اس موقع پر قریش نے اپنے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو 3 دن مکہ میں قیام کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، سعی کی اور اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی روحانی اور اخلاقی فتح تھی۔ جن لوگوں نے حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا وہ اب دیکھ رہے تھے کہ مومن وعدوں کے پابند، نظم و ضبط والے اور حق کے راستے پر ثابت قدم آوے۔ عمر القضا نے پیغام دیا کہ مومن وقتی محرومی سے نہیں گھبراتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے اور ذی سورۃ النبوی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد عمرے کیے اور ان میں سے اکثر ذی ہی میں ادا فرمائے۔ یہ بات ذی کی فضیلت اور اس میں عبادت کے رجحان کو ظاہر کرتی ہی کے اور مدینہ کے سفر میں اس مہینے کی حرمت اور امن کی وجہ سے یہ وقت عمرہ کے لیے نہایت موزوں سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ذی کو فضول سرگرمیوں، دنیاوی مشغولیات کے بجائے عبادت، سفن، خیر اور اصلاح امت کے لیے استعمال کیا۔ آج اگر مسلمان اس مہینے کو صرف عام مہینے کی طرح گزارنے کے بجائے عبادت، استغفار، صلہ رحمی اور خیر کے کاموں میں گزاریں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حج الوداع کی تیاری اور ذی کا ایک اور نہایت اہم تاریخی پہلو حجۃ الوداع سے متعلق ہے۔ اگر
اگرچہ اصل حج ذی الحجہ میں ادا ہوا، لیکن اس عظیم سفر کی تیاری روانگی اور کئی ابتدائی مراحل ذیقدہ میں شروع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور مدینہ منورہ سے روانگی کے مراحل اس مہینے کے آخر میں شروع ہوئے۔ یہ سفر صرف ایک حج نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے آخری عملی درس، آخری جامع خطبہ اور اسلام کے اصولوں کا مکمل اعلان تھا۔ ذیقدہ نے اس سفر کی ابتدا کو اپنے دامن میں سمویا، اسی لیے یہ مہینہ تاریخ نبوت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ سفر تھا جس نے امت کو بتا دیا کہ اسلام کی بنیاد توحید، عدل، مساوات، امانت اور انسانی حقوق پر ہے۔ قبائلی عرب میں ذیقدہ کا امن اور اس کا اثر اسلام سے پہلے عرب کے قبائلی نظام میں ذیقدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو حرمت حاصل تھی۔ ان مہینوں میں قبائل عموماً جنگ سے راک جاتے تھے تاکہ حج کے مسافروں اور تجارتی قافلوں کو تحفظ مل سکے۔ اگرچہ یہ نظام مکمل طور پر مثالی نہ تھا، لیکن اس میں امن کی ایک فطری ضرورت موجود تھی۔ اسلام نے اس فطری ضرورت کو شریعت کی شکل دی۔ ذیقدہ کے تاریخی واقعات ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ امن صرف کمزوری نہیں بلکہ طاقت کا بہتر استعمال ہے۔ حدیبیہ میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوری ٹکراؤ ہو سکتا تھا، لیکن اپنے امن کو ترجیح دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا اصل مزاج اصلاح، حکمت اور انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ ذیقدہ اور عرب کے تجارتی و سماجی سفر۔ ذیقدہ عرب معاشرے میں صرف عبادت کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ تجارتی اور سماجی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت تھی۔ چونکہ قاف بال جھگڑے کم ہوتے تھے، اس لیے لوگ دور دراز کے سفر کے لیے زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ بازار، میلوں اور قافلوں کی آمد و رفت بھی اسی امن کے ماحول میں آسان ہوتی تھی۔ اسلام نے اس معاشرتی سہولت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے عبادت اور خیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے اس مہینے میں تاریخ نے ایسے واقعات دیکھے جنہوں نے تجارت سے زیادہ امت کی فکری، روحانی اور سیاسی سمت کو بدل دیا۔ حدیبیہ ایک معاہدہ ضرور تھا، مگر در حقیقت یہ ایک تاریخی ویژن تھا جس نے مسلمانوں کو آنے والے زمانوں کے لیے تیار کازدہ کی تاریخی شخصیات اور ان کے کردار۔ ذیقدہ کے واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سب سے نمایاں ہے۔ اب کی شخصیت میں صبر، دور اندیشی، حسن تدبیر اور اللہ پر کامل اعتماد سب جمع تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے صحابہ کو سمجھایا، ان کے جذبات کو سنبھالا اور امت کو یہ سبق دیا کہ وقتی دکھ سے نہ گھبراؤ، کیونکہ انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی ان واقعات میں شامل تھے۔ ان سب نے وفاداری، اطاعت اور ایمان کے اعلیٰ نمونے پیش کئے۔ خاص طور پر حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے جذبات بہت بلند تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہ دینی قیادت پر اعتماد کی بہترین مثال حضدہ کے تاریخی واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ذیقدہ کے تاریخی واقعات سے ہمیں کئی قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ امن اور صلح کبھی کمزوری نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایک صلح آنے والے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کر دیتی ہی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنے وعدوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ عمر القضا نے اس اصول کو واضح کا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری فوری سمجھ سے بلند ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بعض صحابہ کو بعض شرائط ناگوار محسوس ہوئیں، مگر بعد میں وہی معاہدہ فتح اور کامیابی کا سبب بنا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ عبادت کے لیے خاص اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی تیاری، صبر اور پاکیزگی زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ تاریخ صرف جنگوں سے نہیں بنتی، بلکہ صلح، معاہدوں، صفن خیر اور اخلاقی فیصلوں سے بھی تاریخ بنتی ہے۔ ذیقدہ اس کی واضح مثال ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی تاریخ کو غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے دنیا کو صرف عبادت نہیں سکھائی، بلکہ امن، حکمت، وفا اور برداشت کا درس بھی دیا۔ ذیقدہ میں مسلمانوں کا طرز عمل آج کے دور میں ذیقدہ کے تاریخی واقعات ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاری۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے روابط بہتر بنائیں اور کسی بھی قسم کے جھگڑے، فساد اور بد زبانی سے بچیں۔ اگر ایک ایسا مہینہ جس میں تاریخ اسلام نے صلح اور عبادت کے عظیم واقعات دیکھے آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں امن، اتحاد اور خیر کا ذریعہ بن جائے، تو یہ ذیقدہ کی حقیقی روح ہوگی۔ مسلمان اگر اس مہینے میں اپنے دل نرم کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں
اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ نتیجہ ذی-قعدہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بے حد اہم ہے۔ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں سے ایک نہیں بلکہ کئی عظیم واقعات کی یادگار بھی ہے۔ صلح حدیبیہ، عمر القضا، حجۃ الوداع کی تیاری اور دیگر تاریخی مراحل اس مہینے کو خاص بناتے ہیں۔ ذی-قعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن کے لیے امن، صبر، حکمت، وفا اور عبادت سب ضروری ہیں۔ اس مہینے کی تاریخ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قیادت، صحابہ کرام کی قربانی اور اسلام کے عظیم اصولوں کی یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم ذی-قعدہ کے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر لے تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہی اس مہینے کی اصل برکت ہے اور یہی اس کی حقیقی پہچان ہے۔ ذی-قعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی تاریخ بن جاتی ہے، صلح بھی فتح بن جاتی ہے اور صبر بھی کامیابی کی پہلی منزل بن جاتا ہے۔ یہی ذی-قعدہ کا پیغام ہے اور یہی اسلام کی روشن تاریخ کا حسن ہے۔